تھے کہ جی یہ تو اپنی گرفتاریوں سے بچنے کے لیے پیر صاحب اور مولوی خادم ان کو چونکہ مفرور قرار دیا گیا ان کو اشتہاری، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو اپنی اشتہاریت ختم کرنے کے لیے گئے، لیکن رب ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اگر ہماری نیتوں میں فطور ہوتا تو ہم نے اس دفعہ ایسے ذلیل ہونا تھا، دنیا نے تماشا دیکھنا تھا۔ میں نے خیمے میں کہا تھا سب کو، شورا کے اجلاس میں کہا تھا، اگر ہماری نیتوں میں فطور ہوا تو بچ کر بھاٹی چوک سے کوئی بھی نہیں جائے گا، اور اگر ہماری نیتوں میں صرف مسئلہ ختم نبوت ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ اور بہت سارے لوگ دانتوں میں انگلی لیے تماشا دیکھ رہے تھے، اب دیکھتے ہیں نا، پہلے تو 8 لاشیں دی تھی تو لوگوں کی ہمدردیاں بڑھ گئی تھیں، اب دیکھتے ہیں کیسے ہوا، اب دیکھتے ہیں اب پہلے سے بھی زیادہ ہوا۔ اور دسو سب پزلاں تو ڈنگے ٹر دے، سپاں نو کوئی ڈنگ نہیں ہوندے، سب پزلاں تو ڈنگے ٹر دے، سپاں نو کوئی ڈنگ نہیں ہوندے، آرا نال پچھاتن چغلا، چغلاں دے سر سنگ نہیں ہوندے۔ ہاں جی، سب باویں 5 فٹ دا ہوئے تے وہ 5 گز دا ہوئے، انج جاندا، انج جاندا۔ بھائی جب میں نے پہلے دن کہا ہمارے اندر کوئی ایسی بات ہوئی تو آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ ہمیں گھر میں بیٹھے ہوئے بھی ذلیل فرما دے گا، وہ قادر مطلق ہے۔ ہاں یہ مت کہ یہ لوگ اب ایویں پیڑا ہو اور پھکیاں کام کیا نہیں ہے، تو اگر اہل سنت کو کوئی کام ہو ہی رہا ہے۔ اب امریکہ وہ بی بی سی نے تبصرہ کیا، اس نے کہا پوری دنیا میں ایسی کوئی ملک نہیں ہے جس کے اندر کوئی ایسی جماعت ہو جو 1 گھنٹے میں پورا ملک جام کر دے۔ کہنے لگا یہ طارق لبیک یا رسول اللہ پاکستان میں جو 1 گھنٹے میں پورا ملک ایسے جام کر کے رہا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ آپ کے چہرے چمک اٹھے، آپ کے ہاتھ بھی چمک اٹھے، بالکل دل سے نکال دیں، کوئی 2 نمبری ہم نہیں کر رہے آپ کے ساتھ۔ آپ کے بچوں کو ہم پاؤڈر پر نہیں لگا رہے، آپ کے بچوں کو ہم اس لین پر لگا رہے ہیں کہ صدیوں کے بعد ہماری قبر سے بھی کوئی گزرے گا نا تو لبیک کا نعرہ لگائے گا تو اندر سے ہم بھی ایسے لبیک کہہ دیں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک۔ حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ مفتی محمد اشرف القادری زیدہ شرف، اور پیشوائے اہل سنت کہہ رہے تھے یہ بڑا کام کرتا ہے، دنیا کو پتہ ہے جو میں کام کرتا ہوں ویل چیئر پر بیٹھا پتہ کیا کام کر سوائے روٹی کھانے کا کام یہ خود کرتے ہیں، خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو، یہ خود کام کرتے ہیں۔ میں نے آج تک ان کے زبان مبارک سے یہ نہیں سنا کہ میں نے ان کو کہا جناب لاہور میٹنگ ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میری طبیعت نہیں ٹھیک، کل آ جاؤں گا، انہوں نے کہا میں ابھی آ رہا ہوں بس، ایسے جیسے بھاٹی سے لوہاری جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا سایہ پوری ملت پر قائم اور دائم رکھے۔ سبحان اللہ۔
ساری چیزیں انہوں نے، کیوں جی بغدادی صاحب آپ اپنے ہاتھ میں لے کر آئے نا، ٹیم کے جو سرپرست تھے جنہوں نے جا کر ان سے مذاکرات کی، یہ ساری چیزیں ہاتھ میں ان سے لے کر آئے. اب پھر کوئی کہے چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چون جائے پترا کم کر جڑا کرنا. نہیں جی بالکل، حضرت فرما رہے ہیں بھائی تسی کر کے بکھا دو، جیسی کچھ نہیں کر سکے جڑا رہ گیا ہوں تسی کر دو. کدی بھی ایسی تو نہیں کیا، میں تو اس دن بھی کیا، واللہ کسی نے بھی کچھ نہیں کیا، فائدہ ہوگا. جی بالکل. یہ کوئی باتیں نہیں کرنے والی. آپ حضرات نا دو گو مگو کی کیفیت سے نکلیں اور تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا کام کریں. آپ پہلے کہتے تھے جی کام کوئی نہیں کرتا جی، سنی پیچھے رہ گئے جی، سنی پیسے کھا جاندے جی، اسی چندے دا بھی اعلان نہیں کیتا آج تک. اس دن بھی لوگاں کیا جی وہ باہروں لوگ کہہ رہے ہیں، میں کہا ان کو وہ پیسے سنبھال کے رکھو جدوں لوڑ پئی تواڈے کو منگا لواں. لوگ تو شکر کر دیں پہ کوئی اعلان ہو، میں کہا ان کو وہ سنبھال کے رکھو، پیسے نہیں چاہیے، تسی ساڈے واسطے دعا منگو. کو خدا دا خوف کرو، تسی اور کی چاہندے ہو. باقی جڑے لوگ ساڈے خلاف گلاں کردے نا، میں حدیث پاک وچ پڑھیا بھئی سیدنا صدیق اکبر جدوں لے کے آئے نا سارا مال، تے منافق کہنے لگے یہ تو ریاکار ہے، یہ تو ایڈی وڈی ریاکاری کی، اتنا دسنا چاہتا میں بہت وڈا سخی ہاں. تے جدوں حضرت عقیل انصاری 1 کلو کھجور لے آئے نا، انہوں کو ایسی 1 کلو کھجور، تے وہ کہنے لگے اللہ نو دی لوڑ ہی کوئی نہیں. منافق کسی صورت میں خوش نہیں ہوتا. ہاں جی پکی ہے بات. صحابہ صدیق اکبر دے سارے مال ہوتے بھی خوش ہوئے، تے 1 کلو کھجور ویکھ کے بھی خوش ہو. کیوں جی یہ بس یہ آپ کہیں کسی کو خوش، کوئی بھی منافق کبھی بھی خوش نہیں ہوتا. یہ پکی بات ہے. جو دین کے دشمن لوگ ہیں وہ کبھی کہیں گے وہ مولوی خادم گالیاں دیتا ہے، کبھی کہیں گے وہ 21 کروڑ روپے کھا گیا. 21 کروڑ تو پیر صاحب جو ہے وہ جوتے پہنتے 21 کروڑ. کیوں جی پیشوا والے سنت کھونڈی اسی انہاں دی کوئی لینا چاہے تھی 21 کروڑ دی اسی اے نہیں دیندے. ایدی قیمت ہاں جی تسی کیڑا تسی جان ایسی باتیں نہیں، ایسی باتیں آپ توجہ نہ، آپ ہمیں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ویل چیئر پر بیٹھ کر اتنے بڑے پیٹ ہیں کہ ابھی ان کے نہیں بھرے گئے. یہ باتیں نہیں ہیں. میں نے تو گھر سے ناشتہ بھی نہیں کیا، گھر سے پکوا کر گاڑی میں رکھا، مولانا میرے ساتھ تھے، ان کو بھی میں نے ناشتہ نہیں کرایا. وزیر آباد کے پیچھے میں نے کہا بھائی نکالو جو ناشتہ ہے، تو ہم نے ناشتہ کیا. یہاں پہنچتے پہنچتے ہریاں والے چوک تک میں نے بھی چائے مکمل کی تو انہوں نے بھی کی، تو روٹی کھا کر آپ کے پاس آ گئے. آپ توجہ یہ کوئی باتیں تو نہیں ہے نا کرنے والی جو آپ لوگ ہمارے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ یہ روٹی کے لیے ہم چلے ہوئے ہیں. خدا کے بندو روٹی کے لیے چلے ہوئے ہیں، پیسوں کے لیے چلے ہوئے ہیں. اگر یہ کام کرنے ہوتے تو لاکھوں اور طریقے ہیں. نہ ہم بالکل اللہ اور اس کے رسول کے لیے چلے ہوئے ہیں. فیض آباد میں بھی آپ نے دیکھا اور ابھی تک وہ قیامت تک تحقیق ہوتی رہے گی کہ کیسے ہوا، ایسے کیسے ہو گیا. اب وہ ان سے بھی پوچھتے تھے پولیس والے علیحدہ کر کے کہ یار وہ بتاؤ وہاں ہوا کیا ہے، ہمیں بتاؤ تو کیسے ہوا. میں نے کہا یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. ہاں ادھر میدان وچ اترو پھر سمجھ آ جانی بھئی کہ گل وچ ہور عیب ہے. وہ پریشان ہے. اور لا یزال بنیانہم الذی بنوا رہبۃ فی قلوبہم. میرے حبیب ہے جڑی تسی مسجد ڈھائی نے انہاں دی درار، اے ایڈا وڈا درد ہے کہ مسلسل ہی انہاں نوں درد رہنا ہے یہاں تک کہ انہاں دے دلاں دے ٹکڑے ہو جان. اے فیض آباد دا درد قیامت تک رہنا ہے. اس لیے کہ اس میں علم ختم نبوت کا بہت ہی بلند ہوا. بچے بچے کی زبان پر آیا تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ اصل نعرہ بلند ہوا. انہوں نے اس مسئلے کو بھی 2 نمبر بنانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ تو اس نے لیا ہے. تو تاریخ لبیک یا رسول اللہ میدان میں کھڑی ہے. کیوں جی نوٹیفیکیشن انہوں نے سپیکران دا ہاتھ نہیں دیتا. ہاں اسمبلی کا اجلاس بھی نہیں ابھی ہونا ہے. گورنر کو کرانا ہے. ہاں گورنر کو جا کے انہوں نے کہا دیو جی یہ تو ساڑھے گال لگ گئے. گورنر کو آرڈیننس جاری کرانا ہے. ہاں جی اتنا آپ کی اہل سنت و جماعت کی عزت بڑی ہے کہ جو آمین آمین
تو کانسٹیبل کوئی نہیں پوچھتا تھا، وہ باتیں کرتے تھے مسجد میں آ کر. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی، یہ آپ کی عزت ہے ہاں جی، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، ایسے تو نہیں چیز ملتی. ہم نے کبھی آپ کے ساتھ روئے ہیں؟ کیوں جی؟ 1,33,000 اسی کرایہ دیندے ہیں لاہور دفتر دا وڈا جڑا لیا. کدی چندہ ہویا جی؟ میں کدی پیر صاحب نو کہندا تسی کڈو جناب، کہندے لو جی لے لے. کدی میں کہندا میں اپنے کول دیاں گا، دیندے جی لوگ جی دیندے جی ہیں تو سب بننا ہے، اینو کی رکھنا ہے، دیو. رب نہ جو لوکر جو کہتے ہو ایک دیو تو 70 تک 700 تک دیتا ہے، تو مولوی خادم دی جیب نہیں لگتی. کبھی ہم مولانا غلام غوث بغدادی کو فون کر دیتے ہیں جی اس مہینے کا کرایہ آپ نے دینا ہے. وہاں وہ بجلی کے بل سارے ڈال کو 4 لاکھ تک تو چلا جاتا ہے خرچے شرچے. میں کہتے تسی کڈو جناب، اسی چلا رہے تو اڑکوں دی منگے تسی موڑ کے کوئی گل بھی اسی کدی نہیں کی، پھر بھی تسی کہندے ہو چوں کے ایسے تھا تو چوں کے ایسے. چوں نہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اہل سنت کا بہت بڑا وہ جو ہمارے پاس جامعہ نعمانیہ کتنی جگہ ہے جی، مولانا غلام غوث صاحب کتنی ہے؟ نہیں جی 52 ایکڑ ہے. 52 ایکڑ کتنی ہوتی ہے؟ 2 مربع 25 ایکڑ کا ایک مربع ہوتا ہے نا جی، یہ 2 مربع سے زیادہ، 2 مربع سے زیادہ ہے. اور وہاں لاہور شہر کے اندر ہے وہ جامعہ نعمانیہ کی جگہ، تو اربوں روپے کی وہ جگہ ہے، خربوں کی وہ جگہ ہے، وہ جامعہ نعمانیہ کی ہے. تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نگران بنا کر بٹھا دیا تھا کہ وہ کوئی اور ہوتے دنیا دار تو وہ تو بیچ بٹا کر کھا جاتے. اور وہاں قصور کے MNA سب نے مل کر سازش کی کہ بھائی اس کو جعلی فردیں بھی بن گئیں، گاہک بھی لگا دیے. تو انہوں نے جا کر دیکھا نا کہ زیر نگرانی مولوی خادم کہنے لگے وہ اتنے نہیں جانا. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ہاں جی، وہاں پانی پینے کی بھی روادار نہیں ہے. تنخواہیں ہم اپنے طلباء کو دیتے ہیں، اساتذہ کو جو ہے وہ سالانہ آپ جمع ہوئی ہوں گے ان کو تنخواہیں بھی دیتے ہیں. تو اگر ہم نے کوئی فراڈ اس قسم کے کرنے ہوتے تو وہ زمین تو خربوں کی ہے، تو وہاں کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ 1 انچ بھی کوئی اس کے اندر مداخلت کرے. وہ امانت ہے امت مسلمہ کی. انشاءاللہ وہاں مرکز بنیں گے اہل سنت و جماعت کے، بڑے مدارس اور بڑی مسجدیں بنیں گی، بہت ساری بڑی مسجد بنے گی. وہاں جناب ہر قسم کے اہل سنت کا ایک ایسا مرکز ہوگا، دنیا دیکھے گی کہ یہاں محمد عربی کے غلاموں کا مرکز ہے. تو اس واسطے ان باتوں کی طرف توجہ نہ دیا کریں. حضرت صاحب یہاں وہاں سے روڈ سے یہاں تک ان کی جگہ ہے، حضرت کا وہاں وہ اتنی جگہ ہے. تو ہم نے یہ فراڈ کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں. آپ کو کم از کم، میرے حضرت جا رہے سن راوی پل تھے تو پولیس نے روکیا، انہوں نے کہا ڈگی چیک کراؤ. آپ نے انہوں بلایا پولیس والے نے، فرمایا کتنا عرصہ ہوا تینوں؟ انہوں نے کہا 10 سال ہوئے نوکری کرنے. فرمایا آج تک تینوں بندے دی پہچان نہیں ہوئی؟ انہیں ڈگی بند کر دی تھی، کہتے جی معذرت جناب. فرمایا بندے دی پہچان ہونی چاہیے. 10 سال تینوں نوکری کرتے ہوئی تینوں آج تک پتہ نہیں چلیا کہ ڈگی غلط چیزاں لے جان والے کون ہوندے تے محمد عربی دے غلام کون ہوندے. اس واسطے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں، کان بند کر دیں. جو بھی بات کرے اس کا پیچھے ہٹو. جیڑا انہوں نے کام کیتا ہے وہ کر کے وکھا، یا اے وجہ کوئی لیا تو پھر گل کر. تاجدار ختم نبوت. رات وہ گجرانوالے سے مہمان ہمارے گھر گئے تو ان کے شیر خار بچہ جو ہے نا جی، اس کو بھی وہ اس کی چھوٹی بہنیں ساتھ تھی تو وہ شیر خار وہ جب کہتی تھی نا تاجدار ختم نبوت، وہ بچہ بولتا نہیں، ابھی دودھ پیتا، وہ بھی ایسے ایسے کر رہا تھا. حیران کن بات ہے. ہاں جی، حضرت فرما رہے ہیں بالکل صحیح بات. تو جب یہاں تک رسول اللہ صلی